بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی النظر الی المخطوبۃ، حدیث نمبر 1070 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عن المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ خاطب امرأۃ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر الیہا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مغیرہ اس لڑکی کو دیکھ لینا تھا، فإنہ احری ان یؤدم بینکما، اس لیے کہ تیرا ایک مرتبہ اس کو دیکھ لینا یہ تم دونوں کے درمیان محبت کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی، اپنی ہونے والی زوجہ کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، شادی ایک ایسا بندھن ہے، ایسا معاملہ اور ایسا رشتہ ہے کہ عام معاملات سے ہٹ کر اس کی کیفیت ہے۔ دیکھیں، اگر کسی انسان نے بنا دیکھے کسی شے کو خرید لیا اور جب وہ شے اس کے پاس آتی ہے، اگر اس کو پسند نہیں آتی تو اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل، یا اس کو انسان جو ہے تبدیل کر سکتا ہے یا اس کو ضائع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا آپس کا رشتہ، یہ دو خاندانوں کے تعلق کا رشتہ ہوتا ہے، دو دلوں کے جڑنے کا رشتہ ہوتا ہے، دو انسانوں کے آپس میں میل ملاپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پر کسی شوہر نے اپنی ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھا اور اپنے والدین کے کہنے پر یا اعزاء اقارب کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے اس رشتے کو قبول کر لیا، ظاہر بات ہے کہ رشتہ دیکھنے والے ساری کی ساری کیفیات ایک لڑکے کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ایسی ہے، اس کا قد کاٹ ایسا ہے، اس کا حسن اور خوبصورتی ایسی ہے، وہ بولتی ایسی ہے، ساری کی ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب اگر لڑکا ان کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اب نہ جانے جب اس کے ساتھ وہ آئے، اس کے پاس وہ اس کے حرم کے اندر آئے، شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، اس کے بعد لڑکے کو پسند نہ آئے۔ اس لیے کہ ہر انسان کی ترجیحات اپنی اپنی ہوتی ہیں، ہر انسان کی جو نظر انتخاب ہوتی ہے اس کی کیا ترجیح ہے، اس کی نظر میں کون سی چیز اچھی ہے، ہر ایک کی جداگانہ ہوتی ہے۔ چونکہ اس رشتے کا تعلق اس لڑکے کے ساتھ ہے، والدین نے تو اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا، ان کا اور ان کا آپس میں تو اس قسم کا رشتہ اور تعلق نہیں، اصل رشتہ اور تعلق اس لڑکے کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ اس لڑکے نے ساری زندگی اس لڑکی کے ساتھ گزارنی ہے، تو شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ زوجہ بنا کر، بیوی بنا کر تو نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، پہلے ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو، جانچ لو، پرکھ لو، اپنے دل سے پوچھ لو، اپنی نگاہوں سے پوچھ لو۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے حرم میں آئے، آپ کے نکاح میں آئے، آپ کی زوجیت میں آئے اور پھر آپ کا دل اس کی صورت کو تسلیم نہ کرے، اس کی سیرت کو تسلیم نہ کرے، اس کے وجود کو تسلیم نہ کرے، تو پھر اس کے بعد رزلٹ کیا ہوگا؟ طلاق ہوگی، یا پھر اگر رکھنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے تو پھر نفرت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ حالانکہ میاں بیوی کا آپس کا رشتہ یہ تو محبت کا، پیار کا، الفت کا اور مودت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کے پیش نظر شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ شادی کرنے سے پہلے، اس لڑکی کو اپنے حرم میں لانے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے اس کو ایک نظر دیکھ لو، اپنے دل کو تسلی دے لو اور دل کو مطمئن کر لو، دل کو ایگری کر لو، تاکہ پھر کل کلاں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو یہ ہے ریزن اور یہ ہے وجہ کہ شریعت نے جو کسی لڑکے کو، لڑکی کو دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ایک عورت کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا انظر الیہا، اے مغیرہ اس لڑکی کو دیکھ لینا تھا۔ آگے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے پیارے آقا نے، فرمایا فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، تیرا اس کو دیکھ لینا تم دونوں کے درمیان محبت کا سبب ہوگا۔ اب دیکھیں، جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو پہلی نظر کے اندر ہی ہم اسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں یا میرے لیے یہ ناپسند ہے، اس رشتے کی میرے ہاں، اس صورت اور سیرت کی میرے ہاں کیا وقت اور کیا ویلیو ہے، کتنا اس میں میٹھا ہے اور کتنا یہ پھیکا ہے۔
ہر انسان اپنی نظر کے ذریعے سے اس بات کو جانچ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے۔ اس بات کے پیش نظر فرمایا اس لڑکی کو دیکھ لو تاکہ کل کلاں کوئی اس حوالے سے مسئلہ نہ بنے۔ تو عزیزان محترم، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ شادی سے پہلے ایک نظر لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر بڑے شرم و حیا کے پیکر بنتے ہیں۔ ویسے سچ پوچھیں تو ان معاملات کے اندر شرم و حیا ہوتی نہیں جن میں شریعت نے کہی ہے، حالانکہ یہ بھی شرم و حیا ہے۔ شریعت نے ایک اصول اور ضابطے کے تحت جو ہے اس لڑکی کو دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ہتھیلیاں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے وجود کو ڈھانپا ہوا اور کپڑوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے زائد کچھ دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اور اس حوالے سے بھی الحمدللہ بہت سارے علماء نے بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی ہیں، ترکیبات بیان کی ہیں کہ آپ لڑکی کو کیسے دیکھیں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے شاگرد کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہنا چاہا، شادی کرنا چاہی۔ اس لڑکے سے کہا کہ بھائی میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، بیٹھک میں بٹھاؤں گا، آپ نے میری لڑکی کو دیکھنا ہے، میری بیٹی کو دیکھنا ہے، اور دیکھنے کا وقت اور موقع کیا ہوگا؟ میری بیٹی وہ چائے لے کر اس بیٹھک میں آئے گی جہاں پر میں اور آپ بیٹھے ہوں گے، اس کے آنے کے دوران آپ نے میری لڑکی کو، میری بیٹی کو دیکھ لینا ہے۔ یہ گویا کہ انہوں نے ایک ترکیب سوچی، اور پھر ہوا بھی یوں کہ وہ استاد اور شاگرد جو ہے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران وہ لڑکی چائے لے کر آئی، اس نے چائے رکھی اور واپس چلی گئی۔ اس قلیل عرصے کے اندر اور قلیل جو ہے مدت کے اندر، وقت کے اندر، اس لڑکے نے اس لڑکی کا جائزہ لے لیا اور دیکھ لیا، اور اس کے بعد اس نے ہاں کر دی کہ استاد جی میں اس رشتے کے اوپر راضی ہوں۔ تو اس لیے یہ ہے، اس قسم کی ترکیبات آپ کوئی سی بھی ترکیب بنا سکتے ہیں تاکہ لڑکا ایک لڑکی کو اپنی نظر سے دیکھ لے، جانچ لے اور پرکھ لے۔ اس کی کئی صورتحال اور کئی کیفیات ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا شریعت نے جو دائرہ منتخب کیا ہے اور متعین کیا ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے یعنی لڑکے نے لڑکی کو دیکھنا ہے، اس کے علاوہ اس سے تجاوز نہیں کرنا، اس سے آگے بڑھنا نہیں۔ جیسا کہ لڑکے کے علاوہ لڑکے کے بھائی ہیں، لڑکے کا والد ہے، یا اس قسم کے تایا ہے، چچا ہے، ان کو لڑکی دیکھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی انہیں اجازت نہیں ہے۔ عورتیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن لڑکوں میں سے یا مردوں میں سے صرف اس لڑکے کو حق ہے کہ وہ اس لڑکی کو، اس عورت کو دیکھ لے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور یہاں پر ایک میں اپنے معاشرے کی غلطی کو بتاتا چلوں، ہمارے ہاں اس لڑکے کو تو لڑکی نہیں دکھائی جاتی، لیکن اس لڑکے کے باپ کو بھی لڑکی دکھائی جاتی ہے، اس لڑکے کے بھائی کو بھی لڑکی دکھائی جاتی ہے۔ اگر اس لڑکے کا رشتہ لینے کے لیے اس کا چچا، اس کا ماموں، اس کا تایا آئے، اس کو بھی لڑکی دکھائی جاتی ہے، حالانکہ ان کو دکھانا تو جائز ہی نہیں ہے۔ جس کو دکھانا جائز ہے اس کو ہم دکھاتے نہیں، اور جن کو دکھانا جائز نہیں ہم ان کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کیسی ہم جو ہیں دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہیں، یہ کس طور پر ہم نے اپنے اصول اور ضابطے، قاعدے اور کلیے، زندگی کا ڈسپلن بنا رکھا ہے۔ عزیزان محترم، شریعت کو فالو کریں، اسلام کو فالو کریں، قرآن کو فالو کریں، احادیث نبویہ کو فالو کریں، سیرت مصطفیٰ کو فالو کریں۔ اپنے جذبات کو، اپنی ترجیحات کو، اپنے اصول اور ضابطوں کو، اپنی نظر انتخاب کو فالو نہ کریں، جو شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں۔ تو لہذا اس حدیث پاک سے ثابت ہوا اور ہمیں ایک مسئلہ پتہ چلا کہ شادی سے پہلے لڑکا اپنی ہونے والی زوجہ کو، وائف کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، اور اس کے دیکھنے کی ترکیب کیا ہوگی۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے علاوہ آپ خود جو ہیں اس موقع پر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی بھی صورت نکال سکتے ہیں، یا آج کے زمانے میں تصویر بھی ایک صورت ہے کہ موبائل کے اندر تصویر کھینچ کر دکھا دی جائے، لیکن سب سے بیسٹ اور بہترین یہی ہے کہ اس کو فیس ٹو فیس جو ہے ایک مرتبہ دکھا دیا جائے، لیکن وہ دیکھنا شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس طرح کرنے سے ہمارا جو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، انشاءاللہ العزیز اس کی بہت زیادہ برکات ثابت ہوں گی، اس لیے کہ شریعت نے اس کا حکم دیا، شریعت نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سب کو شرعی احکامات کو سمجھ کر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔